السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول زمین ذات کی قسط نمبر 8 جو کہ تحریر ہے حنا کامران کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہت اچھا، مسکرا کر گہری سانس بھر کر اس نے کہا تھا۔ آسمانی رنگ کی ٹائل سے سجا اس ہاسپٹل کا کمرہ خاصا آرام دہ تھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے بڑا سا LED لگا تھا جس پر برہان ایئر بائی نیوز چینل دیکھ رہا تھا جس میں الیکشن کے نتائج کے بارے میں دکھایا جا رہا تھا۔ آواز بہت دھیمی تھی کہ یہ ڈاکٹر کی ہدایت تھی، جبکہ دائیں جانب جو کھڑکی تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ اس کے پردے بھی سائڈ پر سرکے ہوئے تھے۔ صنوبر کے درخت کی موٹی ٹہنیاں بآسانی نظر آ رہی تھیں۔ تازہ ہوا اور پھولوں کی مصنوعی خوشبو نے کمرے کے ماحول کو خاصا تازہ دم بنا دیا تھا۔ بیڈ کو سرہانے سے اوپر کیے وہ تکیوں سے ٹیک لگائے اپنے ہاتھ میں لگی سوئی کو دیکھ رہا تھا جس میں سے قطرہ قطرہ ڈرپ اس کی نسوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر گہرا سانس بھرا۔ یہ تو اچھی خبر ہے، یعنی میں سوچ رہا ہوں ہمیں کچھ عرصے کے لیے شام چلے جانا چاہیے۔ تھوڑی ہوا بدلے گی تو دماغ بھی بدل جائے گا۔ ایبک اس کی بات پر ہنسا تھا۔ آدھی آستینوں کا مریضوں والا فیروزی لباس اس کی صاف رنگت پر خاصا جچ رہا تھا۔ اوپر سے اس کے اسپرنگ بال اس پر بہت سوٹ کرتے تھے۔ کوئی ہی ہوتا تھا جس پر اس طرح کے ڈھیلے لچھوں والے بال اچھے لگتے ہوں۔ باقی تو جتنے بھی دیکھے نمونے ہی دیکھے۔ اچھا سوری، دماغ نہیں بدلے گا بھائی جب تک سب واضح نہیں ہو جاتا۔ دماغ نہیں بدلے گا۔ بات ختم کر کے مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ پھر سے ڈرپ کو دیکھنے لگا۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جن کے جھونکے اندر بھی آ رہے تھے۔ سردیوں کی ہواؤں کی یہی تو خاص بات ہوتی ہے، دل اور روح کو معطر کر دیتی ہیں یہ، جس طرح بھی ایبک ہو رہا تھا۔ سمر پتہ نہیں کیوں اتنا سلو کام کر رہا ہے، وہ جلدی کرے تو سب جلدی کلیئر ہو سکتا ہے۔ ایبک نے برہان کی زد زدہ سی آواز سنی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کا سیل فون چنگھاڑ اٹھا۔ ایبک نے ایک مسکراتی نظر فون پر ڈالی اور اسی طرح کی آواز سے بولا، لو حاضر ہو گئے وہ لوگ۔ جس طرح سے فون دھاڑ رہا ہے ضرور سمر یا اس کے باپ کی کال ہوگی۔ جس طرح سے فون دھاڑ رہا ہے ضرور سمر یا اس کے باپ کی کال ہوگی۔ میں ٹھیک تھا، غفور صاحب ہمیں یاد کر اٹھے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر پر فون کو لگا کر ایزی ہو کر نیند دراز ہو چکا تھا، لیکن جلد ہی اسے کمر کو سیدھا کرنا پڑا۔ آواز انیشا کی آئی تھی۔ کیسے ہو سلطان؟ سلام کے بعد وہ اسے پوچھ رہی تھی۔ برہان نے ہاتھوں کو پھیلا کر سر جھٹکا، یعنی ان کا کھیل الٹ ہو گیا تھا۔ انیشا سب کچھ اپنے باپ کو بتا چکی تھی۔ کمال، شکر اللہ کا، تم کیسی ہو؟ یہ کس کا نمبر ہے؟ انیشا نے غفور صاحب کو دیکھا جن کے ماتھے کے جال ابھی آن بان شان سے موجود تھے۔ اس نے مدھم آواز میں جواب دیا، ڈیڈی کا ہے وہ تم سے؟ اس نے ایک نظر پھر اپنے ڈیڈی پر ڈالی، بات کرنا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں کا فون بھی لاؤڈ اسپیکر پر تھا۔ ایبک نے برہان پر ایک اچٹتی نظر ڈالی۔ صنوبر کے درخت کے پتے ہوا کے جھونکے سے اڑ کر اندر آ گئے تھے۔ ان کی تعداد 3 تھی اور وہ زندگی کو الوداع کہتے وہاں پڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ متوازن لہجہ، بے فکر آواز، نڈر انداز۔ خدا کا شکر ہے، ان کی آواز لاؤڈ اسپیکر میں ابھری۔ ایبک نے آنکھوں کو بند کیا۔ ماضی کی یادیں اس کے دماغ میں کالی آندھی کی طرح پھیلنے لگیں۔ ان کی آواز کسی سے بہت میچ کر رہی تھی۔ وہ کسی جو اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ برہان نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر اپنائیت کا احساس دلایا۔ وہ آنکھیں کھول کر مسکرا اٹھا۔ انیشا نے آج بتایا تمہارے بارے میں، فیملی کو لے کر کل گھر آ سکتے ہو؟ ایبک کی آنکھوں میں کانچ بھر گیا تھا، ٹوٹا ہوا کانچ جس نے اس کی آنکھوں اس کے دل کا لہو کر دیا تھا۔ یہ الفاظ، یہ دعوت، کچھ خواہشات اس طرح سے بدل کر پوری ہوتی ہیں، سوچا نہ تھا۔ فیملی نہیں ہے میری سر، تنہا ہوں میں۔ غفور صاحب نے نظروں کا زاویہ انیشا کی طرف کیا۔ یہ بات اسے معلوم تھی اور جانتی تھی کبھی بھی اس کے ڈیڈی اس بات کو ہضم نہیں کریں گے۔ کوئی رشتہ دار؟ سوال پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے جواب مشکل۔ نہیں۔ کوئی دیر خاموشی رہی، پھر آواز ابھری۔ صنوبر کے دم توڑتے پتے اس آواز کی تلخی کو سہار نہیں پا رہے تھے۔ وہ کچھ اور سکڑ گئے۔ ممکن ہی نہیں، کوئی انسان اتنا تنہا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی رشتہ دار، دوست، احباب، کچھ تو ہو۔ ایبک نے ان کی بات درمیان میں قطع کی۔ غفور صاحب کو آواز سے وہ خاصا سلجھا ہوا لگ رہا تھا۔ خیر، آواز سے سلجھے ہوئے تو بڑے بڑے بدمعاش بھی لگتے ہیں، تو کیا سب پر یقین کر کے بیٹھ جائیں وہ؟ ایک بھائی ہے میرا، کہیں تو فیملی کے طور پر اسے لے آتا ہوں۔ برہان نے بھویں اچکاتے اس کی جانب دیکھا۔ یہ سب ان کے پلان کا حصہ نہیں تھا تو یہ سب کیوں ہو رہا تھا آخر؟ سگا بھائی ہے، انیشا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کوئی آ نہ جائے، کوئی ان کی بات سن نہ لے، درمیان میں ٹوک نہ دے، یہی خدشہ اسے لاحق تھا۔ سب سے بڑا خدشہ سلطان کی ریجیکشن کا تھا۔ اگر ڈیڈ نے اسے ریجیکٹ کر دیا تو
کیا بنے گا اس کا؟ کیا وہ رہ پائے گی اس کے بنا؟ کیا وہ رہ سکتی تھی؟ جواب تھا نہیں نہیں، بس نہیں، اب تو بس جو ہے وہی ہے، یوں کہہ لیں سگوں سے بھی زیادہ ہے۔ غفور صاحب خاموش رہے تھے، پھر ان کی آواز نے ان کے کمرے میں جگہ بنائی، کمرے کے ساتھ ساتھ سماعتوں میں بھی۔ کل ملتے ہیں پھر شارپ 8 بجے، ڈنر ٹائم، کہہ کر انہوں نے کال منقطع کر دی۔ ایبک نے سیل فون کو بیڈ پر اچھالا اور برہان کو سننے لگا جو کہہ رہا تھا۔ میں ہرگز تمہارے ساتھ ٹائی لگا کر بکے پکڑے کہیں نہیں جاؤں گا، میں بتا رہا ہوں ایبک، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایبک اس کی حالت سے حظ اٹھا رہا تھا، ہنس دیا مگر جلدی سنجیدہ بھی ہو گیا، کیونکہ بات ہی ایسی تھی، کہاں وہ الاف کے سپنے سجائے بیٹھا تھا اور کہاں بنیشا کے ساتھ شادی کرنے جا رہا تھا۔ کیا ایسا ہونا تھا ایبک سلطان کی کہانی کا انجام؟ صحیح تو کچھ بھی نہیں میرے بھائی، سب کچھ الٹ پلٹ ہو رہا ہے، سب اپنے اپنے مدار سے ہٹ چکے ہیں، کہانی بکھر رہی ہے، معلوم نہیں آگے کیا ہوگا، بس اتنا پتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں درست کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں موجود عزم کے سبب برہان رخ موڑ چکا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا آگے کیا ہوگا، بس یہی معلوم تھا کہ کہانی چل رہی ہے، یا یوں کہیں بھاگ رہی ہے۔ تم کیا لگتی ہو ان کی؟ بیجنگ کی سرزمین پر بادل ویسے ہی اترے تھے جیسے پہلے اترا کرتے تھے۔ کنمن نے رمجھم کی چادر اوڑھ کر اسے زور سے جھٹکا تو گیلی چادر کے دلنشیں چھینٹے زمین زادوں کو بھگو گئے۔ موسلا دھار بارش میں چھتریوں تلے ڈھیر سارے جوان اور بوڑھے پولیس اسٹیشن کے سامنے استادہ تھے، ہاتھ میں بینرز پکڑے ہوئے جس پر #جسٹس فار مسز جوزف لکھا ہوا تھا۔ #جسٹس فار مسز جوزف لکھا ہوا تھا۔ مسز جوزف ایک نہایت سلیقہ شعور اور جانی مانی اسکالر تھیں، جن کے ہاتھوں لاتعداد لوگوں نے بیعت لی تھی۔ کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے اور ان گنت گھر ان کے خرچے پر زیر کفالت تھے۔ پچھلے سال ہائی اسکول کے کنوینشن پر انہیں بطور چیف گیسٹ بھی بلایا گیا تھا۔ نیوز چینلز اکثر و بیشتر اس خدا ترس عورت کا انٹرویو لے لیتے تھے۔ مسز جوزف ان سب چیزوں سے کتراتی تھیں کہ وہ اس بات کی قائل نہیں تھیں۔ آپ نیکی کرو تو اس کا اشتہار دنیا والوں کے سامنے لگا دو۔ نیکی چھپ کر کرنے کا کام ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ۔ سو وہ سونا ہے جسے چھپا کر رکھا جاتا ہے، نظروں میں آ جائے تو اسے نظر لگ جایا کرتی ہے، اور جن چیزوں کو نظر لگتی ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بھلا کون چاہے گا ان کی نیکی زوال کا شکار ہو؟ ناز اس ہجوم میں سب سے آگے کھڑی تھی۔ مسٹر جوزف کے منع کرنے کے باوجود وہ وہاں پر تھی اور ہاتھ میں موجود لاؤڈ اسپیکر پر زور زور سے مسز جوزف کی رہائی کی درخواست کر رہی تھی۔ باہر میں برس رہی تھی اور اندر آرام دہ صوفے پر ہاتھ میں تسبیح پکڑے مسز جوزف مسکراتے چہرے کے ساتھ اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو پچھلے آدھے گھنٹے سے ان سے ایبک کے بارے میں سوال کر رہا تھا اور ہر بار کی طرح مایوس ہی نظر آ رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ تعاون کریں گی تو ہی میں ان کرمنلز کو پکڑ پاؤں گا۔ اس نے کئی جانوں کو اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے۔ آپ یقین نہیں کر سکتی ملک کے امراء کے ہاتھوں گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم کتنا ذلیل ہو رہے ہیں۔ کون سی دھمکیاں یا پریشر نہیں جو ہم لوگوں کو نہ ملا ہو۔ آپ سن رہی ہیں نا میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ لوگ تفتیشی روم میں براجمان نہیں تھے، وہ لوگ تو گھر کے کمرے کی طرح دکھتے ایک کمرے میں موجود تھے جہاں صوفے تھے، ٹی وی تھا، واز تھے اور سر پر جھولتا چھوٹا سا فانوس بھی۔ ہاں، وہاں 2 دیواروں پر قدیم زمانے کے لوگوں کی پینٹنگز بھی موجود تھیں۔ ایک میں پورا چاند تھا اور اس کی اور منہ اور ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے لوگ جن کے جسموں کا رنگ سیاہ تھا لیکن جڑے ہوئے ہاتھوں پر چاند کی چاندنی پڑ کر انہیں منور کر رہی تھی۔ دوسری تصویر میں کچھ لوگ ایک شکار کیے بیل کے گرد اکٹھے تھے جو پنجوں کے بل بیٹھے تھے، ہاتھوں میں بھالے اور دیگر اوزار تھے، یعنی وہ پارٹی کرنے کے موڈ میں تھے۔ کرنے دو، ہو سکتا ہے ایک دن ان کا بھی آئے اور وہ اپنی یہ حسرت پوری کر لیں، ہو سکتا ہے۔ تم جس کرمنل کی بات کر رہے ہو اس کے بارے میں فقط اتنا جانتی ہوں کہ وہ میرے شوہر کا ایک پیشنٹ تھا۔ سمر نے تحمل اور تمیز سے ان کی بات درمیان میں قطع کی۔ میز پر رکھا ریکارڈر یعنی گفتگو سن کر تھک گیا تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس کی سماعتوں میں قید ہوتی ہو کر اس لڑکے کی مشکل آسان کر دیتی جو اب تھک سا گیا تھا۔ ایسا نہیں کریں مسز جوزف، اپنی بات کو جھوٹ کے لبادے میں نہیں ڈالیں، کیونکہ ایک بار ایبک آپ کے گھر جاتے دیکھا گیا ہے۔ وہ آپ کے گھر جا رہا تھا، مطلب آپ اسے جانتی ہیں۔ مسز جوزف کی یاقوت کے دانوں والی تسبیح ہولے ہولے آگے کو سرک رہی تھی۔ انہوں نے ایک پوائنٹ پر آ کر اسے روک دیا، نظر اٹھائی اور مدعا بیان کیا۔ ان گواہان کو طلب کر سکتے ہیں میرے سامنے جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اگر ایسا ہے بھی تو کیا ضروری ہے کہ میرا اس سب سے کوئی تعلق ہے؟ آپ سلجھے ہوئے لگتے ہو، اس لیے آپ کو ایک آخری بار سمجھا دیتی ہوں، اس لڑکے کے بارے میں مت پوچھو مجھ سے، کچھ حاصل نہیں ہوگا فقط وقت کی بربادی کے۔ سمر نے منہ کو دونوں ہاتھوں سے رگڑا۔ ایک آخری بار وہ ان سے آز بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا،
کوئی بھی لچک نہیں ہے۔ نورانی چہرے والی عورت کا سر نہ ہلا۔ وہ دونوں گھٹنوں پر ہاتھ مار کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے پھر ایسا ہی صحیح، آپ اپنی ظہر کی نماز ادا کر لیں، آپ کو باعزت طور پر گھر پہنچا دیا جائے گا۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا باہر کی اور قدم اٹھاتا جب مسز جوزف کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ نماز تو ادا کر لوں گی لیکن کیا ان تصاویر میں ایسا ممکن ہے؟ وہ مڑا تھا، یونیفارم کی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑسائے، ایک نگاہ ان پر ڈالی اور دوسری تصویروں پر۔ معذرت کے ساتھ سخت الفاظ بول رہا ہوں لیکن عجیب نہیں کہ آپ کو اپنی نماز ضائع ہونے کی فکر ہے، ان جانوں کی نہیں جنہیں اللہ نے بہت چاہ سے تخلیق فرمایا۔ کیا خون کے وضو سے نماز قبول ہو جائے گی آپ کی؟ وہ اس لڑکے کا چہرہ دیکھتی رہ گئیں جو آگے بڑھ کر باری باری ان تصویروں کو اتار کر دیوار کے سہارے الٹا رکھ رہا تھا۔ ایسا کر چکنے کے بعد وہ ایک بار پھر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ میری باتوں پر غور ضرور کیجیے گا، آپ کی پرسنالٹی سے لگتا ہے خاصی نرم دل انسان ہیں آپ۔ دروازے کو بند کر کے وہ باہر آیا۔ کمرے کے پرسکون ماحول کی نسبت باہر خاصا شور تھا، بارش کا شور اور لوگوں کے چلانے کا شور۔ وہ یوں ہی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیے خرامہ خرامہ چلتا پولیس اسٹیشن کے مین دروازے کے فریم میں آن کھڑا ہوا۔ ایک سپاہی نے جھٹ سے چھتری اس کے سر پر تانی تھی کہ شیڈ سے پانی آبشار کی طرح ٹپک رہا تھا۔ واسع کو امید تھی کہ اگر ایک سیکنڈ بھی لیٹ کرتا سمر اس پانی میں بھیگ جاتا۔ خدا ترس خاتون کو رہا کیا جائے، فوراً کیا جائے۔ ناز کی آواز اسپیکر میں ابھر رہی تھی، اس کے پیچھے موجود باقی عوام بھی چیخ اٹھی۔ چند ایک نیوز چینلز والے لائیو کوریج دے رہے تھے۔ پولیس کی موبائل سائٹ پر ہی کھڑی تھی۔ اوپر سے دیکھا جائے تو ان گنت سیاہ چھتریاں آپ کو نظر آئیں گی جن میں پانی مسلسل گر رہا تھا۔ سمر کی پتلیوں نے اس لڑکی کی طرف حرکت کی اور وہیں ساکت ہو کر رہ گئیں۔ وہ لب بستہ سا اسے دیکھ رہا تھا جو بپرے ہوئے انداز میں مسز جوزف کے لیے نعرے لگا رہی تھی۔ ایک وہی تھی جو بپری ہوئی تھی ورنہ تو یہ پرامن احتجاج تھا۔ اس لڑکی کو اندر لے کر آؤ۔ اس نے ساتھ کھڑے دوسرے سپاہی کو آرڈر دیا اور خود قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ کچھ دیر بعد لکڑی کی کرسیوں میں سے ایک پر ناز ٹک رہی تھی۔ اس کے بالکل سامنے میز کے اس پار ایشین آفیسر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میز پر رکھی کرسٹل کی گیند کو شہادت کی انگلی سے ہلا رہا تھا۔ چوکور لکڑی کے خانے پر ٹکی وہ کرسٹل کی گیند جو کئی رنگ ریفلیکٹ کر رہی تھی سمر کے ہلانے سے ڈسکو بال لگ رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اسی طرح گیند کو ہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نظریں بھی گیند پر ہی ٹکی تھیں۔ لاؤڈ اسپیکر ہاتھ میں تھامے اس لڑکی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ناز آبشار۔ گیند کو اس نے ایک اور جگہ روکا اور نظریں اٹھائیں۔ ٹرکش؟ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ انڈین، مہاراشٹر سے تعلق ہے میرا۔ وہ سیدھا ہوا، دونوں ہاتھوں کو باہم پھنسا کر تھوڑا میز پر جھکا اور اس لڑکی کے چہرے پر نظریں گاڑ کر پوچھ ڈالا، مطلب بالکل مختلف دنیاؤں کے باسی ہو تو پھر اتنا واویلا کیوں؟ تم کیا لگتی ہو ان کی جو یہ اٹھا کر چلا رہی ہو؟ وہ لاؤڈ اسپیکر کی طرف اشارہ کر کے اسے دریافت کر رہا تھا۔ ناز نے لبوں کو تضحیکی انداز میں پھیلایا۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے مسٹر ایشین، انسانیت کے علمبردار بھی بہت ہیں۔ سمر نے بھووں کو اچکایا۔ ہر کوئی بےحس نہیں ہوتا۔ تو مس انسانیت کی علمبردار، میں آپ کے سامنے ایک آفر رکھتا ہوں۔ مسز جوزف کو چھوڑ دیتا ہوں، ان کی جگہ تم گرفتاری دے دو۔ کیوں مشکل ہے؟ ناز نے سرخ رنگ کا اسپیکر اٹھا کر میز پر رکھا اور اسی کے انداز میں دونوں ہاتھ باہم پھنسا کر آگے کو ہوئی۔ اگر ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ چکی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کہوں، یہ آپ کا ملک نہیں ہے جہاں اندھا قانون چلتا ہو، یہ چائنا ہے، شیشے جیسا قانون ہے یہاں کا۔ سمر اس کی بات پر یکلخت ہی ہنس پڑا۔ مذاق ہی ایسا تھا کہ اسے ہنسنا پڑا۔ درست فرمایا محترمہ، شیشہ ہی ہے جس پر سے رولز ایک ایک کر کے پھسل کر گرتے ہیں، وہ ہاتھ کے اشارے سے سلائڈ کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ خیر مجھے ان وطنوں کے قانونوں کی لا یعنی بحثوں میں نہیں الجھنا، میں تو یہاں اپنے کیس کے سلسلے میں ہوں، کیس حل ہو جائے گا تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گا۔ ناز نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے اندر آتے ہی باہر جیسے سناٹا سا چھا گیا، خاموش احتجاج، پرسکون ماحول۔ فوری نتیجہ یہ تھی یہاں کے لوگوں کی اسٹریٹجی۔ بیجنگ کی فضا کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا، وہ بڑبڑائی تھی، پاکستانی پولیس آفیسروں کے متعلق اور اپنے ملک کے آفیسروں کی آنکھ دیکھی بدتمیزیوں کی وجہ سے ہی وہ محتاطی سے کام لے رہی تھی۔ کیا بعید تھا وہ اسے اندر ڈال دے، یوں بھی پاکستانی مردوں کے دماغ کچھ زیادہ ہی تیز چلتے ہیں۔ مسز جوزف کو رہا کر دیں، ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس کا چہرہ نروٹا تھا، پانی کی وجہ سے بال قدرے گیلے ہو چکے تھے، تبھی جڑے جڑے سے تھے۔ وہ ہو چکی ہیں، آپ اپنی عوام کو بھیج دیں۔ کوئی بھی ری ایکشن دیے بنا وہ کرسی کو پیچھے کرتی کھڑی ہوئی، ایک مخصوص آواز ابھری۔ سمر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، خواہ مخواہ ہی ایک تبسم اس کے لبوں پر آن ٹھہرا۔ سر پھری، سر جھٹکتے، یہ لقب خاص طور پر اس نے ناز کے لیے چنا تھا، جیسے یہ بنا ہی صرف اس کے لیے ہو، اور شاید ایسا تھا بھی تھا کہ نہیں۔
اور جب کچھ یاد نہ رہے، کچھ ساتھ نہ رہے، تب تم چلے آنا، مجھ کو یاد کرانا وہ بیتے ہوئے لمحے، وہ چاہتوں کے ادوار، وہ میری تمہاری باتیں، وہ محبتوں کی ساعتیں جو بیت گئی ہیں چپکے سے، جو ہو گئی ہیں جھٹکے سے۔ تم ایک بار چلے آنا تو مجھ کو یاد ضرور کرانا۔ وہ سنک کے سامنے موجود تھی، کتنے ہی چھینٹے تھے جو وہ چہرے پر مار چکی تھی، ٹھنڈا پانی بھی اس کے اعصاب درست کرنے سے قاصر تھا۔ وہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس سے ہو چکا ہے۔ وہ ایبک کو بیمار حالت میں چھوڑ آئی تھی، کوئی دشمن بھی ہوتا تو وہ ایسے نہیں کرتا، تو پھر اس کے ساتھ کیسے کر بیٹھی۔ اس کا آدھا سر مسلسل پانی لگنے کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا، تھوڑی اور گردن سے پانی ٹپکتا جا رہا تھا۔ ہے ایلاف، تمہاری رپورٹ اب تک سبمٹ نہیں ہوئی۔ کو ورکر کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ ایبک کو چھوڑ کر وہ سیدھا آفس آ گئی۔ لا رہی ہوں، تم جاؤ۔ واش روم کے دروازے کی طرف منہ کر کے اس نے کہا۔ اس کا سر درد سے بھاری ہو چکا تھا، بہت زیادہ بھاری۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو ایلاف؟ تم ایک بیمار انسان کو کیسے اکیلے چھوڑ سکتی ہو؟ ان سوچوں میں گھری وہ واش روم سے باہر آئی۔ ہوا میں چہرے کو سکھانے کے بعد اس نے موئسچرائزر لگایا۔ لائٹ براؤن رنگ کی لپسٹک کو لبوں پر جگہ دیتے وہ فائل کو اٹھا رہی تھی۔ فون کر کے معلوم کروں وہ کیسا ہے؟ کیا یہ فیصلہ صحیح ہے؟ غائب دماغی سے وہ کمرے کے باہر آئی۔ ایڈیٹر کو اپنی رپورٹ جمع کرانے کے بعد وہ واپس اپنے کیبن میں آ گئی۔ غفور صاحب نے اسے خطرناک کاموں میں ملوث ہونے سے روکا تھا۔ وہ خود بھی کوشش کر رہی تھی کوئی میس نہ پھیلے، لیکن اس سے یہ سب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس سب میں پھنستی جا رہی تھی۔ مجھے اسے ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، غلط کیا، غلطی کی تلافی تو بنتی ہے۔ وہ میز کی جانب آئی اور جھک کر گلوب کے پاس رکھا اپنا فون اٹھایا۔ مگر وہ ہے کون جس کے لیے میں تلافیاں کرتی پھروں؟ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سب سے اس کی جرأت اور بڑھ جائے گی۔ فون کو میز پر رکھنے سے پہلے اس کے دماغ میں سوچ کا ایک اور کندا لپکا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ لیکن اس ضمیر کا کیا کروں جو اپنی غلطی پر پریشان ہے؟ گہرا سانس بھر کر اس نے سیل فون اٹھایا۔ ہر بار کی طرح ضمیر کی رہائی کا فیصلہ لمحہ بھر میں ہوا۔ اس نے ایبک کا نمبر ڈائل کیا اور لکڑی کی پالشڈ میز پر انگلی پھیرنے لگی۔ وہ جیکٹ کو شانوں پر سے جھٹکتے پہن رہا تھا۔ جھک کر اس نے جاگر میں پاؤں ڈالے اور والیٹ اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ابھی وہ بازو کی زپ بند کر ہی رہا تھا کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا فون گوں گوں کرنے لگا۔ کھڑے کھڑے اس نے سیل فون کی چمکتی اسکرین کو دیکھا جس پر لکھا نام اسے چونکا گیا۔ جیکٹ کے کالر کو درست کرتے اس نے کال ریسیو کی اور لاؤڈ اسپیکر آن کر لیا کہ یہ وہ کال تھی جسے وہ قطعی اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ زندہ ہوں اتنا تو اندازہ ہے، کال خیریت پوچھنے کے لیے کی ہوگی، اس لیے تم فکر نہیں کرو، ابھی جان نہیں چھوڑوں گا۔ گھڑی کو کلائی میں جگہ دیتے وہ دبیز خاموشی توڑتے کہہ رہا تھا۔ ایلاف کی سانس کی آواز بخوبی اس تک پہنچ رہی تھی۔ تم درست ہو، میں نے اسی لیے کال کی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم درست ہو، میں نے اسی لیے کال کی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ براہ راست شاید یہ ان کی سالوں بعد ایک نارمل گفتگو تھی۔ ایبک کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا، ہونٹوں کے کناروں کے قریب چھوٹے چھوٹے گڑھے پڑ گئے۔ زیادہ کچھ نہیں، بس کچھ یادیں ہیں جو آ کر حالت خراب کر جاتی ہیں، یا کچھ ایسے الفاظ جو دل کو زخمی کر دیتے ہیں۔ تمہارے الفاظوں نے بھی زخمی کیا تھا مجھے۔ اسپرنگ بالوں میں وہ انگلیاں چلاتے کہہ رہا تھا۔ اس کا ماتھا کشادہ تھا اور شانے قدرے چوڑے۔ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ایلاف کی طرف سے آئی پیشکش پر اس نے آواز کے ساتھ سامنے کی زپ کو سینے تک کھینچا اور بیڈ پر دونوں ہاتھ باندھے بیٹھ گیا۔ ہماری باتوں کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، یہ چیز ہم فیس کر چکے ہیں، مگر پھر بھی اگر تم زور دیتی ہو تو مل لیتے ہیں۔ اپنی آواز پہچاننے کے بعد وہ اس کا منتظر تھا جیسے سالوں سے تھا اور شاید سالوں تک رہے۔ پرسوں ملتے ہیں، پھر میں اس معاملے کو فوری طور پر سلجھانا چاہتی ہوں۔ برہان دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ایبک نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر وہ شانے اچکا گیا۔ پرسوں نہیں، کل، ہم کل مل رہے ہیں لاہور میں، کیونکہ اس کے بعد میرے بہت سے پلانز ہیں اور آج سے لے کر اگلے ایک ہفتے تک میں لاہور ہی ہوں گا۔ اگر یہ ممکن ہے تو تم لاہور آ جاؤ، لوکیشن تمہیں بھیج دوں گا۔ برہان لب کھولنے ہی والا تھا جب ایبک نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا۔ وہ دونوں غفور صاحب کے مینشن میں جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ وہاں ایلاف ہوگی یا نہیں؟ ایبک نے نہیں سوچا تھا۔ ہاں، اسے منظر سے غائب کرنے کے لیے اس کے پاس اچھا پلان تھا۔ چونکہ وہ پلان ضائع ہو گیا، اس لیے پلان بی جب چل کر خود آیا تھا تو وہ اس پر عمل کیوں نہ کرتا؟ یعنی کہ لاہور؟ کچھ دیر بعد اس کی پرسوچ آواز گونجی۔ برہان نے سیاہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں اس کے بلیو بیلز کا بوکے تھا۔ بلیو بیلز ایلاف کو بہت پسند تھے۔ یہ بات فقط ایبک جانتا تھا، برہان نہیں۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ انیشا کی ان پھولوں سے اٹیچمنٹ ہے۔ اگر اسے حقیقت کی بھنک بھی لگ جاتی تو واللہ وہ انہیں نہیں خریدتا۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ یوں بھی مجھے بھی کام تھا لاہور میں، تم مجھے لوکیشن سینڈ کر دینا۔
سپر پہنچ کر اپنی تصویر ضرور بھیجنا۔ ایلاف اس کی بات پر بت کی۔ تصویر؟ وہ کیوں بھیجوں؟ کیا تم نہیں جانتے یہ گناہ ہے؟ محترم، فقط سود لینے یا دینے والے جہنم کی آگ میں نہیں جلیں گے، نامحرم کی تصویر لینے اور دینے والے بھی اس کی آگ میں جلیں گے، اور اتنے عبرت ناک جلیں گے کہ پناہ ہے بس۔ ایبک نے بھویں اچکائیں، جانے کہ اس کی بھپری آواز میں اسے کوئی یاد آیا تھا۔ زندگی کی آگ مجھے لگتا ہے جہنم کی آگ سے زیادہ جلندار ہے۔ خیر، میں تو تصدیق کے لیے کہہ رہا تھا، مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے نامحرموں کی تصویروں سے اپنے فون کو بھرنے کا۔ اللہ حافظ۔ فون بند ہو چکا تھا۔ برہان فون کے بند ہونے کے 1 سیکنڈ بعد ہی اس پر برس پڑا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک طرف انیشا کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی بات کر رہے ہو، دوسری طرف ایلاف کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہو۔ کیا چاہ رہے ہو آخر؟ وہ کھڑا ہوا تھا، خود پر سپرے کیا اور آئینے میں اس اسٹروک کا عکس دیکھنے کے بعد جو اس وقت کچھ زیادہ ہی سیکھ پا لگ رہا تھا۔ ایبک اس کی شکل دیکھ کر مسکرایا۔ تم پریشان تھے نا کہ اگر ہمیں وہاں ایلاف نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، کس طرح مینج کریں گے؟ دیکھ لو، اللہ نے راستہ نکال دیا۔ وہ اس وقت پلین میں ہوگی جب ہم اس کے گھر ڈنر کر رہے ہوں گے۔ راستے اسی طرح بنتے ہیں میرے بھائی۔ وہ مڑ گیا تھا، چہرے پر چھائی زبردستی کی شگفتگی اس حزن کو چھپانے کی ناکام سعی میں تھی جو ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، بالکل اس کے ہمزاد کی طرح۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ایبک۔ وہ بھی کھڑا ہوا، ہاتھوں میں بوکے اور ایک شاپنگ بیگ تھامے اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ ایلاف سے تم محبت کرتے ہو یقیناً، اور انیشا کے ساتھ شادی کر رہے ہو۔ یہ الجھن کس طرح کی ہے؟ برہان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھ کر ایبک اس انسان کو دیکھ رہا تھا جس کا وہ عمر بھر کا مقروض تھا، جس کا سرمایہ اس کے علاج میں بالکل ختم ہو گیا تھا۔ وہ انسان جو خدا ترس اور نیک فطرت کا مالک تھا، جو اس کا کچھ نہیں تھا مگر سب کچھ تھا۔ الجھن تو کوئی بھی نہیں ہے، اور رہی ایلاف سے محبت کی بات تو شاید میں اس قابل ہی نہیں کہ اسے چاہ سکوں۔ اس کے دل میں درد اٹھا، گردن کی ہڈی اوپر نیچے ہوئی۔ آباد سڑکیں، کھلی فضائیں، بے فکر لوگ، وہ کہاں تھا ان سب میں؟ وہ جس نے زندگی کو کبھی جیا ہی نہیں تھا، اور جب جینے لگا تو اسے درد کے اعلیٰ درجے پر بٹھا کر باور کروا دیا گیا کہ زندگی فقط اس کے لیے نہیں ہے، باقی سب کی ہے مگر اس کی نہیں ہے۔ انیشا سے شادی کرو گے؟ وہ دکھی چہرے کے ساتھ مسکرایا۔ انڈر پاس میں دائیں بائیں لگی بے تحاشا لائٹس کا عکس اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ ان زرد روشنیوں نے دل محسوس کر اس کے چہرے پر جگہ بنائی تھی کہ جو حزن اس شخص کے چہرے سے ٹپک رہا تھا وہ بہت دلدوز تھا۔ نہیں۔ جواب پر بڑی زوردار انداز میں برہان نے بریک پر پاؤں رکھا۔ حیرت ہی حیرت تھی۔ ایک سائڈ پر کار کو روک کر وہ پورا اس کی طرف مڑا۔ اگر نہیں کرنی تو ہم ان کے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ ایبک، کھل کر بتاؤ اصل بات کیا ہے۔ جب تک مجھے اعتماد میں نہیں لوگے ہم ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ تمہیں مجھے سب بتانا ہوگا۔ ایبک نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ غفور مینشن کے اندر اپنی کار پارک کر رہے تھے۔ گاڑی سے نکلنے کے بعد اب برہان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ انہیں ریسیو کرنے وہاں کوئی موجود نہیں تھا، فقط ایک میڈ کے جو انہیں اپنے ساتھ اندر لے جا رہی تھی۔ اس کی شکل صورت، قد کاٹ اور ڈریسنگ سے لگتا تھا وہ یہاں کی نہیں ہے، لیکن وہ غلط نکلے۔ وہ ایک پٹھان تھی جو انہیں ڈائننگ روم میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ گھر خوبصورت ہے، برہان نے چاروں اور نگاہ دوڑا کر کہا۔ ایبک کی نظریں سفید رنگ کے مصری پردوں پر تھیں جن کی قیمت دور سے ہی بول رہی تھی۔ پاؤں کے نیچے جو رک تھا وہ یقیناً ترکی سے امپورٹ کر کے منگوایا ہوا تھا، اور دیواروں پر آویزہ پینٹنگز پیرس کی گیلری کی لگ رہی تھیں، کیونکہ تصاویر میں جو رنگ استعمال ہوئے تھے وہ وہیں کے تھے، ہلکے، پائیدار مگر پر اثر۔ حرام بولتا ہے میرے بھائی۔ اس کا تبصرہ بے لاگ تھا۔ برہان کو تو اس وقت ایسا ہی لگا، تبھی وہ سر جھٹک گیا۔ استغفراللہ، دیکھو تو یہ چھوٹا سا گلدان کتنا نفیس ہے، لیکن تمہیں میں بتاؤں یہ اتنا ہی مہنگا بھی ہے۔ اٹلی میں دیکھا تھا اسے، قیمت سن کر تو ہوش ہی اڑ گئے تھے میرے۔ ان کے سامنے بچھی تکون میز اور اس پر رکھا گلدان جس میں روز میری ابھی تک تازہ تھے کو دیکھ کر جھٹ سے برہان کو اٹلی کی وہ اینٹیک شاپ یاد آ گئی جہاں خاص طور پر ڈیلیگیشن اسے لے کر گئی تھی۔ پاکستانیوں کو لگتا ہے خپت ہوتا ہے نمائش کا، اتنا تو یورپی پاگل نہیں ہوتے جتنا میں یہاں دیکھ رہا ہوں۔ میں حیران ہوں۔ وہ ایک ایک چیز کو نظر میں رکھتے کہہ رہا تھا، اگر وہ پورا لاؤنج لوٹ لیں تو یقیناً پوری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھا سکتے تھے، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انہیں واللہ۔ اور اس وال کلاک کو تو دیکھو، ایبک نے اسے ٹوک دیا۔ بس کر دو، بہت ہو گیا۔ دو سائے نزدیک آ رہے تھے۔ ایبک نے فٹ میٹ پر دو سر دیکھے تھے جن کے اب شانے نظر آنے لگے تھے۔ برہان اس کے کہنے پر چوکس بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلا تھا۔ کھلنے کے ساتھ ہی غفور صاحب اور انیشا اس کے فریم میں ایک ساتھ ابھرے تھے۔ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ دونوں کے علاوہ تیسرا بھی بآسانی اس میں کھڑا ہو سکتا تھا۔
شاہی طرز کے جالی دار دروازے پر جو کشیدہ کاری ہوئی تھی وہ عربی گھروں کے بعد یہاں ہوگی اور کہیں نہیں ہوگی۔ دیکھ لیں اور لکھ کر رکھ لیں۔ سنہری جالی دار دروازہ اور چمکتی ہوئی سنہری کشیدہ کاری سے معلوم ہوتا تھا شاہی دربار کا دروازہ کھلا ہے اور بادشاہ کے ساتھ شہزادی وہاں آن موجود ہوئی ہے۔ ایبک اپنی شرٹ سامنے سے چٹکتا کھڑا ہوا۔ برہان نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ آگے بڑھا تھا، ان کے سامنے آ کر رکا اور اپنا سر آگے کر دیا۔ غفور صاحب کے لیے یہ سچویشن تھوڑی ناقابل یقین ہوئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ شاید بیٹیوں کے بعد یہ پہلا انسان تھا جس کے سر پر وہ ہاتھ رکھ رہے تھے۔ وہ ان کا ہاتھ لے کر چومنے لگا، اس کے بعد انہیں ماتھے سے لگا کر ہٹا تھا۔ تمہاری صورت بتا رہی ہے تم بغداد سے ہو۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہٹا۔ برہان نے فقط مسافے سے کام چلایا، اس سے یہ نوٹنکیاں نہیں ہوتی تھیں۔ رسم و رواج سے بھی اندازہ لگایا ہوگا آپ نے، ہمارے ہاں بڑوں کی دعائیں زندگی سہل کر دیتی ہیں۔ یہ الگ بات کہ میرے نصیب میں ان کی دعائیں نہیں۔ وہ سب آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے تھے۔ انیشا ظاہر سی بات ہے غفور صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بلیو بیلز کا بکے تھا جسے شکریہ ادا کرتے اس نے ایبک کے ہاتھ سے تھام لیا۔ برہان نے شاپنگ بیگ غفور صاحب کو تھمایا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ ایبک نے اتنا مہنگا ایش ٹرے کیوں خریدا تھا۔ یہاں کی عمارت دیکھ کر اسے ایبک کی گفٹ کی قیمت پھر بھی کچھ کم لگی تھی۔ تمہارے والد کیا کرتے تھے؟ مطلب کیا وہ بھی بغدادی تھے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، تھوڑا سا آگے جھک کر بیٹھا اور اس جوس کو نظر انداز کرنے لگا جو ابھی ابھی میڈ رکھ کر گئی تھی۔ اسے پینے میں دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس نے گلاس نہیں تھاما۔ میرے والد صاحب سلطان حسین ایک پاکستانی مرد تھے۔ انیشا اور غفور سلطان نام پر چونکے۔ یہ تو اس کا نام تھا، کیا نہیں تھا؟ وہ یہاں سے پہلے ترکی گئے تھے، وہاں ان کے کچھ بغدادی دوست بنے جن کے ساتھ وہ ان کا ملک گھومنے چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں وہ میری ماں سے ملے، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور پھر انہوں نے شادی کر لی۔ اس نے تھوڑا وقفہ لیا، نظر انیشا پر ڈالی جو گھونٹ گھونٹ جوس کو حلق سے نیچے اتارتی متعجب دکھتی تھی۔ مگر سلطان نام تو تمہارا ہے۔ غفور صاحب نے اپنے تعجب کو زبان دی۔ ایبک نے سہولت سے اسے اگنور کیا اور مزید کہنا شروع ہوا۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھے، میرے ہونے کے چند عرصے بعد جو کی وجہ سے وہ ناکارہ ہو گئے تھے۔ ایک رات اچانک ان کی لاش آئی اور کہا گیا کہ انہوں نے کسی کا بہت بڑا قرضہ دینا تھا جسے ادا نہ کرنے پر دونوں پارٹیوں کی لڑائی ہوئی اور میرے بابا مارے گئے۔ وہ اپنی زندگی کی تلخ حقیقت آج اس انسان کو بتا رہا تھا جس سے وہ کبھی نہیں ملا تھا۔ آج وہ اس انسان کے سامنے بیٹھا تھا جن کے سامنے ان کی بیٹی اسے کبھی بٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ وقت نے کروٹ لی تھی، آج ایبک بھی وہیں تھا اور غفور صاحب بھی، بس وہ انسان نہیں تھا جس کی خواہش تھی کہ وہ یہاں تک آئے۔ لاؤنج کی گرم دیواریں سانسوں جوس کو نگلنے اور پلک جھپکنے کے علاوہ بھی کسی اور کی آواز سن رہی تھیں۔ وہ کوئی اور ایبک تھا جو مزید کہہ رہا تھا۔ مگر تمہارا نام سلطان کیسے ہے اگر یہ تمہارے والد کا ہے تو؟ غفور صاحب زور سے بولے۔ میری ایک بہن بھی تھی ادا، ہم دونوں ساتھ بڑے ہوئے تھے، بہت اسٹرگل کی ہم دونوں نے۔ ہماری ماں حالات کی تنگی اور محبوب شوہر کے چھوڑ جانے کی وجہ سے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی۔ میری بہن اور میری بہت خواہش تھی کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں لیکن ایسا نہ ہو سکا، ان کا قتل کر دیا گیا۔ غفور صاحب کو اچھو لگا، انیشا کے ہاتھ سے بکے پھسل کر قدموں میں جا گرا۔ برہان نے ایبک کا ہاتھ تھام کر اسے روکنا چاہا مگر وہ رکا اور نہ ہی اسے رکنا تھا۔ ان کا قتل پاکستان میں ہوا تھا، یہیں۔ ہم بہت غریب تھے، میری بہن اور میں، ہم دونوں کام کرتے تھے تاکہ زندگی کو گھسیٹ سکیں۔ یہاں ہم آئے بھی اسی لیے تھے۔ وہاں یعنی نیو یارک میں ہماری کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی گھر نہ تھا، لیکن یہاں ہمارے والد کا گھر تھا جس کا ایڈریس والدہ نے ہمیں حفظ کروایا ہوا تھا۔ مگر افسوس وہ گھر قبرستان بن گیا۔ جانتے ہیں وہ قبرستان کیوں بنا تھا؟ برہان نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ غفور صاحب کے ماتھے پر شکنوں کا پہاڑ امڈ آیا۔ انیشا کے دماغ میں فلیش بیکس ہو رہے تھے۔ ان دھماکوں کو نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا، بیتے 10 سالوں کو دہرانا آسان نہیں تھا۔ ایبک بس کر دو، ہم یہاں سے چل رہے ہیں۔ ایبک؟ انیشا اس نام پر سن ہوئی۔ ایبک؟ ایبک سلطان؟ اس کا دل کانوں میں دھڑک اٹھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے وجود کے مساموں سے پسینہ پھوٹنے لگا، سردی میں پسینہ، کیونکہ آپ کے بیٹے کی میری بہن پر نظر تھی، سمر دی موسٹ اوبیڈینٹ بیٹے کی۔ غفور صاحب کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا، ان کے نئے نکور سیاہ چمچماتے شوز اورنج جوس سے میلے ہو گئے۔ انیشا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، وہ متحیر سی ایبک کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ہوش میں تو تھا؟ وہ 10 سالوں کو کیوں واپس لا رہا تھا؟ ہاں وہ ایبک سلطان ہی تھا، میری بہن اور میری ماں کا قاتل، آپ کا لاڈلا ریپس بیٹا، ایس پی سمر غفور۔ وہ یکدم بے پھر کر کھڑے ہوئے۔ ان کے کھڑے ہونے اور چیخنے کی وجہ سے انیشا بری طرح ڈری تھی۔ ڈر کے سبب اس کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور دماغ
جسم کی لرزش واضح تھی۔ کیا بکواس ہے یہ، نکلو یہاں سے۔ ان کے چیخنے کی آواز پورے مینشن میں گونج اٹھی۔ اپنے کمرے میں موجود ہاتھوں پر موئسچرائزر لگاتی زرینہ فکر مندی سے کھڑی ہوئیں۔ انہیں غفور صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، اس لیے انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اگر وہ مہمان خاص تھے تو یہ چیخنے کی آوازیں کیوں؟ وہ اسی طرح فکر مندی سے دروازہ کھول کر لاؤنج کی طرف لپکیں۔ میری بہن اور میری ماں کا قاتل، آپ کے بیٹے راہم کا قاتل، آپ کا پیارا سمر۔ زرینہ نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے۔ وہ لاؤنج کے دروازے میں ایستادہ تھیں۔ انیشا کا ان کے انکشافوں سے دم گھٹنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر سختی سے جمائے رو رہی تھیں۔ غفور صاحب پورے کانپ اٹھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، فوراً سے دفع ہو جاؤ، آئی سیڈ آؤٹ۔ انگلی اٹھا کر غصے کی زیادتی کی وجہ سے وہ پھٹی آواز میں کہہ رہے تھے۔ ایبک نے تحمل سے پیچھے سے اپنی شرٹ اوپر کر کے جینس میں اڑسی پسٹل نکالی اور اسے لوڈ کرتے ہوئے انیشا کے پاس آیا۔ جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، لیکن اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ سالی صاحبہ چلیں گی نا میرے ساتھ؟ کیوں؟ حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ بھول گئی ہو تمہاری بہن نے نکاح کیا تھا مجھ سے اور تم وہاں ہمارے ساتھ موجود تھیں، کیا نہیں یاد؟ برہان نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ حالات تھوڑے مشکل ہو گئے تھے تبھی وہ محتاط سا وہاں کھڑا تھا۔ زرینہ دروازے کا سہارا لے رہی تھی جبکہ غفور صاحب کا چہرہ ایسے سد گیا تھا مانو ان کے وجود سے روح کھینچ دی گئی ہو۔ جس انسان کو حقیقت جاننے کے بعد آپ 6 ماہ تک تلاش کرتے رہے تھے نا، وہ میں تھا، ایلاف کا شوہر اور آپ کا داماد، جسے آپ کے تابعدار بیٹے نے مرا ہوا سمجھ کر کوڑے دان میں ڈال دیا تھا۔ کتنا شفاق ہے نا آپ کا فرمانبردار بیٹا۔ اس نے چند قدم بڑھائے۔ برہان میسج کر کے ان کرائے کے گنڈوں کو بلا بیٹھا تھا جو بیجنگ سے اس کے ساتھ تھے۔ بھلا دگنی سے بڑھ کر سیلری کسے نہیں چاہیے ہوتی؟ ایبک، انیشا کے لبوں نے سرگوشی کی۔ کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ زرینہ کی آواز عقب سے ابھری۔ ان کا بیٹا، ان کا سمر، نہیں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہتان ہے، ایک سفید بہتان۔ تسلیم کر لیں اسے کیونکہ مزید جھٹکے آپ کو ہلا دیں گے۔ آدھا سچ بتایا ہے میں نے، آدھا خود سامنے آ جائے گا جب یہ میرے ساتھ جائے گی اور میں اسے لے کر جاؤں گا۔ پورے کمرے میں سفاق چہروں والے غنڈے آن کھڑے ہوئے تھے۔ دو نے غفور صاحب کے سر پر بندوقیں تانی تھیں تو ایک نے نڈھال زرینہ کے سر پر۔ باہر ان کے گارڈز کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا یقیناً۔ آپ کی حالت قابل رحم ہے، مزید ہوگی، تب تک کے لیے گڈ لک۔ غفور صاحب پر ایک استہزائیہ نظر ڈال کر وہ بت بنی انیشا کو اپنے ساتھ وہاں سے لے گیا تھا۔ ان کے جانے کے کافی دیر تک زرینہ اور غفور صاحب یوں ہی کھڑے رہے تھے۔ ایک قیامت تھی جو اس مینشن پر آ گری تھی مگر وہ اس کے اثرات کو زائل کرنے سے قاصر تھے کیونکہ وہ خود ہی اس کے اثرات تھے۔ خود کو بھلا کون ختم کرتا ہے؟ شراحیل نے آخری فائل پر سرسری نظر دوڑائی۔ سب ٹھیک تھا تبھی اس نے فائل کو بند کر کے پرے کھسکایا۔ کرسی کی بیک پر وزن ڈالنے کے بعد وہ آنکھیں بند کر رہا تھا۔ باہر خاصی خنکی پھیلی ہوئی تھی لیکن اس کے آفس کا ماحول پرسکون تھا۔ سینٹرل ہیٹنگ کے باعث وہاں گرمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ کیوں؟ یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ناصر، میرے لیے ایک کپ کافی لے کر آؤ۔ انٹرکام بند کرنے کے بعد وہ اپنے ماتھے کو مسل رہا تھا۔ گزشتہ کچھ دن خاصے دقت آمیز رہے تھے اس کے لیے۔ جس کیس میں وہ ہاتھ پھنسا بیٹھا تھا وہ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ایک رئیس کا کیس تھا جس کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا اور جس کا کیا تھا وہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھا، ایک جانا مانا مشہور بزنس مین تھا۔ وہ چاہے جتنا بڑا بھی بزنس مین ہوتا شراحیل کے آگے نہیں ٹک سکتا تھا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے لے دے کر اس معاملے کو رفع دفع کر دیا تھا، لیکن ہاں اس سب میں اس کے حساب کافی چڑھک گئے تھے۔ موم کی کال آئی، وہ اسے کچھ عرصے کے لیے ٹورنٹو بلا رہی تھیں۔ وہ جانا چاہتا تھا تبھی اس نے اپنی فلائٹ کنفرم کروا لی تھی۔ سر، آپ سے ملنے کوئی خاتون آئی ہیں۔ وہ کافی کے ذریعے اپنے کسے اعصاب کو ڈھیلا کر رہا تھا جب اس کا منشی اندر آ کر اسے اطلاع دے گیا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے کرسی کی بیک کو چھوڑا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، انہیں اندر بھیج دیں۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر عورت اس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ شراحیل نے اسے نہیں پہچانا، شاید وہ کوئی کلائنٹ ہو۔ وہ انہیں اپنی تھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا جس پر وہ عورت کچھ جھجکتے بیٹھ گئی۔ وہ مکمل طور پر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ جی کہیے۔ وکیل صاحب، مجھے اپنے شوہر سے خلا چاہیے۔ شراحیل نے بھویں اچکائی تھیں۔ دکھنے میں وہ عورت مڈل کلاس لگ رہی تھی۔ اس کے بولنے کا انداز، اس کے کپڑے ظاہر کر رہے تھے کہ وہ عام سی گھریلو عورت ہے جو کہ لگ بھگ 38 برسوں کی ہے۔ آنکھوں اور ہونٹوں کے کناروں پر جھریاں، کہیں کہیں بالوں میں جھلکتی چاندنی اور فربہی مائل وجود اس کے حالات کا پتہ دے رہا تھا۔ خلا کی وجہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عموماً تو اس طرح کے کیسز میں وہ میٹنگ کے لیے وقت دیا کرتا تھا، لیکن سامنے بیٹھی عورت کے چہرے کا دکھ اور آنکھوں کی ویرانی نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ بھول گیا تھا کہ کچھ گھنٹوں بعد اس کی فلائٹ ہے اور اس سے پہلے اسے غفور مینشن جانا ہے۔
ظاہر ہے یہاں آپ کسی وجہ سے آئی ہیں، لیکن وہ وجہ خلا ہوگی، سمجھا نہیں؟ یعنی آپ مجھے کوئی ٹھوس وجہ بتائیں جس کی بنا پر آپ یہ فیصلہ کر چکی ہیں۔ آپ کے بچے تو ہوں گے یقیناً۔ کافی مگ میں تھوڑی سی کافی بچ گئی تھی۔ اس نے سیاہ سادہ کوسٹر کے اوپر اسے رکھا اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا کر اس عورت کو سننے لگا جو کہہ رہی تھی، میرے شوہر کو میں پسند نہیں ہوں، انہیں 40 سال کی عمر میں اپنے ساتھ ایک لڑکی چاہیے، میں ویسی نہیں رہی، اس لیے اب روز لڑائیاں ہوتی ہیں۔ وہ مجھے مارتے نہیں ہیں لیکن اسے زیادہ زخم دیتے ہیں، لفظ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ وہ رونے لگی تھی۔ یہ ایک فیملی کیس تھا اور وہ زیادہ تر کرمنل کیسز میں دلچسپی رکھتا تھا، اس طرح کے کیسز کم ہی ڈیل کرتا تھا۔ لیکن کہا نا، اس عورت نے نہ جانے کیوں سے ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی، جس کی بنا پر وہ اسے سن رہا تھا اور اب پانی کا گلاس پیش کر رہا تھا۔ وہ گلاس اس کے ہاتھ سے تھام کر گھونٹ گھونٹ پانی حلق میں اتارنے لگی، مانو اسے بڑی دقت ہو پینے میں، اور اسے تھی بھی۔ ان کا کئی عورتوں کے ساتھ تعلق ہے، لاتعداد بار وہ پتہ نہیں کس کس کو گھر لا چکے ہیں۔ کل رات بھی۔ اس نے جملہ درمیان میں چھوڑ دیا، حلق میں اٹکا درد کا گولا اسے بولنے سے روک گیا۔ شرحیل کو اس کے لیے برا لگا۔ آپ کے بچے ہیں؟ اس نے پھر سوال کیا۔ عورت نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اور اچھا ہی ہوا کہ اللہ نے اسے محروم رکھا، ایسے لوگوں کو اولاد راست نہیں آتی۔ اس کے لہجے میں دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ شرحیل نے ٹیشو پیپر باکس اس کے آگے کیا۔ آپ کو بھی اسی دکھ نے کھایا ہے، ورنہ جس ملک میں رہتا تھا وہاں آپ کی عمر کی کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، چست اور چنچل۔ میری ماں نے یہ گناہ نہ کریں، طلاق ایک ناپسندیدہ فعل ہے اور طلاق یافتہ عورتوں کی یہاں کیا حیثیت، یہ بات آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہیں۔ پلیز آپ کوشش تو کریں نبھانے کی۔ وہ حد المقدور سے سمجھانے کی صحیح میں تھا، ورنہ وہ بہت کم ہی کسی کو سمجھاتا تھا۔ اس کی بلا سے کوئی طلاق لے یا بھاگ کر شادی کرے، ہر کسی کی اپنی مرضی، ہر کسی کی اپنی زندگی۔ تو کیا میں نے نہیں کی ہوگی؟ گزشتہ 20 سالوں سے نباہ کی کوشش کر رہی ہوں، اب تھک چکی ہوں۔ اس عورت کے نقوش اچھے تھے، بس حالات اور اولاد کے دکھ نے اسے جلد بوڑھا کر دیا تھا۔ اگر وہ تھوڑی سی پالش ہو جائے تو یقیناً اس کا شوہر بد فطرتی نہیں کرے گا۔ کیا آپ کے شوہر شروع سے ایسے تھے؟ عورت نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تلخ تھے، لیکن یہ کام گزشتہ 4 سالوں سے کر رہے ہیں۔ شرحیل کے لبوں نے پہلی بار مسکان کو چھوا، بس اس نے طے کر لیا وہ ان دونوں کی طلاق نہیں ہونے دے گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اپنی سیکرٹری کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کو گروم کر دیں گی۔ آپ کو 3 ماہ تک ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، اس کے بعد بھی آپ طلاق لینا چاہیں گی یا آپ کا شوہر اپنی حرکتوں پر قائم رہا تو میں آپ کا کیس درج کر لوں گا۔ وہ کرسی پیچھے گھسکا کر کھڑا ہوا اور اس کی بیک پر رکھا کوٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ میری فیس کیا ہوگی وکیل صاحب؟ اس کے فوراً ماننے سے شرحیل کو اندازہ ہوا وہ خود بھی دل سے خلا نہیں چاہتی تھی۔ شرحیل نے کالر جھٹکتے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ دعا، یک لفظی جواب دے کر وہ اسے کراس کرتا نکلا تھا۔ عورت نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں مزید پانیوں سے بھر گئیں۔ اپنے مخصوص لباس میں ہاتھ میں بریف کیس تھامے وہ جلدی جلدی کچہری کی سیڑھیاں اترتا دائیں جانب مڑا۔ پارکنگ لاٹ میں آ کر اس نے دور سے ہی گاڑی کو انلاک کیا۔ ابھی وہ سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا کہ ایلاف کی کال اس کے سیل فون پر آنے لگی۔ وہ مسکرا دیا۔ کہو، کیسے یاد کیا آج مجھے؟ کار کو ریورس کرنے کے بعد وہ اسے مین روڈ پر لے آیا۔ دھوپ آج تیز تھی مگر بھلی تھی۔ لاہور جا رہی ہوں میں، 2 دن بعد آؤں گی، سوچا تمہیں بھی بتا دوں، کبھی پریشان ہوتے پھرو۔ شرحیل کے معدے میں خوشی کی تتلیاں یہاں وہاں منڈلانے لگیں۔ یہ احساس جو تھا انوکھا، یعنی تمہیں یقین ہو گیا میں تمہارے لیے پریشان ہوتا ہوں؟ وہ مسکرا رہا تھا، اس کی مسکراہٹ آواز میں بھی گھلتی تھی۔ ایلاف سمجھ گئی تھی، تبھی سر جھٹک کر بولی، مجھے تو تب سے یقین ہے جب سے تم نے انگوٹھی پہنائی تھی۔ وہ خوش ہے؟ چلو اور کر دیتے ہیں، یوں بھی اس کا فیوچر ہسبینڈ تو وہی ہے، کچھ نہیں ہوتا اگر وہ اس طرح کی چھوٹی موٹی بات کر دے تو۔ بس کر دو مادام، ہارٹ اٹیک دلوانا ہے کیا؟ یو ٹرن آیا تھا، وہ گاڑی کو موڑ کر ون وے پر لے آیا۔ اس کا رخ چاچو کے گھر کی جانب ہی تھا۔ ویسے آج یہ عنایتیں کس لیے ہو رہی ہیں مجھ پر؟ کہیں اس عورت کے دل سے نکلی دعاؤں کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسا ہوا تو واللہ اگر ایسا ہوا تو میں نے چیریٹی چیمبر کھول لینا ہے۔ کیوں، کیا پہلے کبھی میں نے ایسے بات نہیں کی؟ اس نے انڈیکیٹر لگا کر اشارہ دیا۔ وہ مڑنے والا تھا کہ یہاں سے بس 2 اسٹریٹ بعد ہی وہ گھر تھا جہاں اسے جانا سب سے زیادہ پسند تھا۔ یاد دلا دو تو یاد آ جائے گا مجھے بھی۔ ویسے کیا سمر کا فیصلہ ابھی بھی وہی ہے؟ کوئی نہیں، ڈیڈی نے انہیں منع کر دیا ہے۔ وہ سر جھٹک رہا تھا، اسے اچانک رک جانا پڑا۔ وجہ وہ بات تھی جو اچانک ہی اسے یاد آ گئی۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو شان نے تھکن سے ڈھیلے کر دیے۔ اس کی آج بہت اہم کیس کی میٹنگ تھی، 4 بجے کا اس نے وقت دیا تھا اور ابھی 2:15 ہو چکے تھے۔
اتنی دور آ کر اسے واپس مڑنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن کیا کر سکتے تھے، میٹنگ بھی ضروری تھی اور وقت پر پہنچنا تو اس سے بھی لازم۔ بہت بری ہو تم، مجال ہے جو کبھی میرے دل کی بات جان جاؤ۔ انکار کیا تھا اس لیے تاکہ تمہارے منہ سے اقرار سنوں، مگر غلطی میری ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ محترمہ تو خود دل سے چاہتی ہیں میں انکار کر دوں۔ وہ سر چٹک کر کہہ رہا تھا، نگاہیں سڑک پر تھیں جبکہ دل ایلاف پر۔ تمہارے شکوے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا سنو، تمہارے لیے کیا لاؤں؟ وہ شاید عجلت میں تھی، اسی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میرے لیے؟ اس نے وقفہ لیا۔ وسعت لے آؤ اپنے دل میں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اس کی بات پر ہنستی تھی۔ ٹورنٹو جا رہا ہوں، آج قریباً 10:30 کی فلائٹ ہے میری، اس نے اطلاع دی تھی۔ ایلاف کی عجلت اسے پسند نہیں آئی، بھلا وہ کیوں اتنی جلدی کال منقطع کرے؟ ایلاف کو اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا کیونکہ وہ اس کا منگیتر ہے۔ اچھا، اتنی اچانک؟ سب خیریت ہے؟ شرحیل کی اگلی بات پر ایلاف نے گہرا سانس بھرا۔ حالانکہ میں سوچ رہا تھا تم کہو گی مجھ سے ملے بنا جاؤ گے، تم کبھی وہ نہیں کہتی جو میں سوچتا ہوں۔ مطلوبہ جگہ بس آنے ہی والی تھی، اس نے تھوڑا سا سر جھکا کر ونڈو اسکرین سے باہر جھانکا۔ میں نے اگلی بات یہی کہنی تھی، تم مجھ سے ایک قدم آگے نہیں چلو گے تو کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ کہو تو لاہور نہیں جاتی، واپس آ جاتی ہوں، ورنہ تم نے تانے دے دے کر میرا جینا حرام کر دینا ہے۔ شرحیل ناک سے آواز نکال کر مسکرایا، کیونکہ ایلاف اپنی بات ختم کرنے کے بعد خود بھی کھلکھلا اٹھی تھی۔ بہت بری ہو تم، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ ایلاف کی اگلی بات پر شرحیل کا دل پھولوں سے بھر گیا، تشکر سے پلکیں جھکیں اور لبوں پر مسکان آن دوڑی۔ ایلاف کی بات یہ تھی، اب جو بھی ہوں آپ کی ہی ہوں۔ اس کا دل سرشار ہوا۔ دعا اگر فیس ہو تو خوشیاں اور نیک بختیاں ہر لمحہ قسمت کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ شرحیل نے ایک چھوٹی سی نیکی کرنے کا سوچا تھا، اس کا اجر اسے بہت بڑا مل رہا تھا۔ ان کے 8 سال پرانے رشتے میں آج پہلی بار محبت پھوٹی تھی۔ پہلی بار ایلاف کی طرف سے اسے خوشی ملی تھی۔ میری خوش بختی ہے، خوشی سے مغلوب لہجے میں کہا۔ ایلاف کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے اور کامیاب میٹنگ کے بعد وہ فوراً 9 بجے فارغ ہوا تھا۔ اب بس 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد اس کی فلائٹ تھی، اس سے پہلے اسے چاچو سے ضرور ملنا تھا۔ تبھی وہ فریش ہونے کے بعد کپڑے بدل کر ان کے گھر کی اور دوبارہ روانہ ہو گیا۔ جانتا تھا اب تک ایلاف لاہور پہنچ بھی گئی ہوگی۔ کوئی نہیں، یہ ایک طرف سے اچھا ہی ہے، ماحول بدلے گا تو اس کا موڈ بھی بدلے گا۔ وہ ان کے گھر کے قریب پہنچا، گیٹ کھلا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر بلان سمائے۔ چوکیدار کہاں ہے؟ اس نے گاڑی گیٹ کے اندر ڈالی۔ پورچ میں کار کو لے جانے سے پہلے ہی وہ زخمی چوکیدار کو دیکھ چکا تھا۔ گارڈز کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ علت میں کار سے باہر آیا، وہ زخمی گارڈ کی سمت لپکا۔ ہے کیا ہوا ہے تمہیں؟ کون آیا تھا یہاں؟ وہ اس کا گال تھپتھپاتے پوچھ رہا تھا جو نیم بے ہوش سا تھا۔ انہیں زیادہ چوٹ نہیں پہنچائی گئی تھی، ہاں صرف دکھتا تھا کہ وہ کسی ایسے انجیکشن کا شکار ہوئے ہیں جس نے ان کی قوت کو سلب کر لیا تھا۔ وہ دھوئیں سے وہاں پڑے تھے۔ شرحیل انہیں چھوڑ کر اندر کی طرف دوڑا۔ لاؤنج عبور کرنے کے بعد وہ آوازیں لگاتا آگے بھاگ ہی رہا تھا کہ ڈائننگ روم کے باہر ایستادہ زرینہ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ بے قراری سے ان کی طرف مڑا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ان کے نچڑے چہرے پر نگاہ ڈالے پوچھ رہا تھا۔ اس کا روم روم سراپا سوال تھا۔ غفور صاحب تو گویا ایسے بیٹھے تھے جیسے مومی مجسمہ ہوں، اور وہ کیا تھے؟ شاید ہاں، جو ٹھوکر دل کو لگی تھی اس نے انہیں بت بنا دیا تھا۔ اب تو یہ بت شکن کا کام تھا کہ وہ اسے توڑے اور اس میں سے وہی پرانے والے غفور کو نکال دے، لیکن کیا بت شکن کر پائے گا یہ؟ سمر اس قابل رہا ہے اب؟ یقیناً نہیں۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ خدا را کچھ بولے، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ زرینہ نے ہچکی بھرتے آنسوؤں کو گالوں پر سے صاف کیا اور آئی بال اس کی طرف گھمائی جو کبھی ان پر تو کبھی غفور صاحب پر نظر ڈال رہا تھا۔ انسان کو اس کے اعمالوں کا حساب دینا پڑتا ہے۔ زرینہ سے پہلے غفور کی آواز ڈائننگ روم کی خاموشی میں ابھری۔ شرحیل بھووں کو آپس میں ملا کر انہیں سن رہا تھا جو مزید کہہ رہے تھے، کچھ کو آخرت میں تو کچھ کو دنیا میں۔ خاموشی، دویز خاموشی، دلخراش چیختی چنگھاڑتی روتی کرلاتی خاموشی۔ بہت سالوں پہلے جب میں نے کئی ناانصافیاں کیں، کئی غلط فیصلے کیے، بے تحاشا لوگوں کی زندگیاں اپنے انصاف کے ہتھوڑے تلے کچل دیں، ان کی آہوں کو جوتوں تلے رون دیا، تبھی کی تو بات ہے، میرا بیٹا مرا تھا، میرا راحم قتل ہوا تھا۔ شرحیل ناسمجھی سے اپنے اتنے سافٹ سپوکن اور کنٹرولڈ انکل کو یوں ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا جیسے وہ بھربھری مٹی ہوں، اور وہ تھے بھی تو صحیح۔ وہ کیا، ہر انسان بھربھری مٹی ہی سے تو بنا ہے، کچے ریت کے ٹیلے کی مانند جو ہلکی سی ضرب سے، ہلکے سے جھٹکے سے سیکنڈ میں زمین بوس ہوتا ہے اور پھر اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، جس سے بقا ہوئی اسی میں فنا بھی۔ میری بیٹی پاگل ہوئی تھی، دنیا کہتی تھی یہ اب کبھی نارمل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے گناہوں کے بوجھ تلے اس کا دماغ دب کر رہ گیا تھا۔ وہ رو دیے تھے، وہ اونچے پورے مرد اولاد کے غم میں رو دیے تھے، وہ اولاد جو ان کے وجود کا حصہ تھی، جو
ان میں سے تھی اور ان میں ہی رہ گئی۔ میں نے توبہ کی، وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن آہیں اتنی جلدی ختم نہیں ہوا کرتی، ان کا اثر تا حیات رہتا ہے۔ میرا ایک بیٹا قتل ہوا، شرحیل، اور بیٹی کو پاگل کر دیا گیا۔ جانتے ہو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ وہ ٹرانس کی کیفیت میں نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ بلو بیل زمین پر گرے تھے، ان کی خوشبو لاؤنج میں جلتی موم بتی کی خوشبو سے زیادہ تھی، لیکن اب وہ مر رہے تھے، رفتہ رفتہ لیکن مسلسل۔ سمر کا اور شرحیل کو لگا جیسے پورا آسمان اس کے سر پر آن گرا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس انکشاف کو سن رہا تھا۔ اس کی سانس شاید رک چکی تھی۔ راہم، اس کا بھائی، اس کا دوست، اس کی آنکھوں کے سامنے آن سمایا۔ وہ بات جو ہم نے ایک عرصہ بھلائی رکھی، وہی بات آج کوئی ہمارے سامنے دہرا گیا۔ وہ ہمارے زخم کو دھیڑ گیا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے، وہ روتے ہلتے وجود کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ زرینہ کی زبان ابھی بھی تالو سے چپکی تھی۔ 10 سال پہلے کا صدمہ آج پھر انہیں پہنچا تھا۔ ان کی آنکھوں میں گزشتہ 10 سال پہلے کے مناظر تھے، وہ 10 سال جنہیں ان کے پیارے راہم نے چھوٹے چھوٹے کلپس کی صورت قید کیا ہوا تھا، وہ لمحات جن میں وہ جیتا تھا، ہنستا تھا، مسکراتا تھا، ان کا پیارا راہم، دل خراش 10 سال۔ وقت نے کروٹ بدلی اور ماضی کی چادر خود پر تان لی، وہ ماضی جو حسین بھی تھا اور ظالم بھی، کمال بھی تھا اور وبال جان بھی، وہ ماضی جو راہم اور ادا کا تھا، وہ ماضی جو ایبک اور ایلاف کا تھا، وہ ماضی جس کا ولن سمر تھا۔ آؤ سب کو لے کر چلوں وہاں جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ سن 2012، یونائیٹڈ اسٹیٹ امریکہ، نیو یارک، اسٹیونسن ہائی اسکول۔ راہم، راہم، راہم۔ نیو یارک سٹی کے بادل آج بھی سنہری مائل تھے، بالکل اس طرح کے جس طرح کے یہاں کی لڑکیوں کے بال ہوا کرتے ہیں، ہلکے سنہری مگر سلکی اور چمکدار، ہاں نرم بھی۔ نہ جانے وہ کون سا ایئر کنڈیشنڈ شیمپو استعمال کرتی ہیں جو ان کے بال اتنے ملائم ہوتے ہیں، مانو وہ بال نہ ہو ریشم ہوں، بہت نرم مگر مسحور کن، خوشبودار اور خوبصورت۔ اوہ ہاں، کہاں چلی گئی میں؟ واپس آتے ہیں۔ نیو یارک سٹی کی 342 چیمبرز اسٹریٹ تھی جہاں اسٹیونسن ہائی اسکول کی بلند و بالا عمارت سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے وسیع و عریض عمارت کی بیک سائڈ پر موجود گراؤنڈ کا منظر تھا جہاں اس وقت فٹ بال میچ اپنے زور و شور سے جاری و ساری تھا۔ ریڈ شرٹ راہم کی ٹیم شرٹ کی تھی، سرخ رنگ کی شرٹ اور اس پر نیلے رنگ کی آؤٹ لائنز موجود تھیں۔ شرٹ کے سامنے کھلاڑی نمبر درج تھے، جبکہ ان کے پیچھے کھلاڑی کا نام لکھا تھا۔ چائنا ایمبیسی کے تھرو منعقد کیا گیا یہ ان کا پہلا میچ تھا اور راہم پہلی بار ہی اتنے بڑے میچ کو کھیل رہا تھا۔ ان کی سپورٹرز ان کی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا، اور ہاں شرحیل بھی، جو ایک ساتھ ہی اس ہی رو میں بیٹھے حلق پھاڑے اسے بوسٹ اپ کر رہے تھے۔ دراز قد اچھے نقوش والے راہم نے دوڑتے ہوئے مڑ کر اپنی فیملی کو دیکھا اور دعا کے طرز میں ہاتھ اٹھا کر بلند کیے۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ چیخنے کی بجائے اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ میچ پھنس گیا تھا، ایک گول ہار اور جیت کا فیصلہ کر سکتا تھا، صرف ایک گول۔ ریڈ شرٹ اور یلو شرٹ دائرے بنائے کھسر بسر کر رہے تھے، یعنی اس میچ کو جیتنے کی اسٹریٹجی بنا رہے تھے۔ راہم کپتان تھا اور سب کو ہدایت دے رہا تھا۔ آخری ہدایت اس نے کیپر کو دی جو ان سب میں کم عمر، لاغر اور سہما ہوا تھا۔ وہ لو کانفیڈنس کا مالک لڑکا ان امیر زادوں میں گھرا کچھ زیادہ ہی احساس کمتری کا شکار ہو رہا تھا۔ ان سب کی یونیفارم صاف اور چمکدار تھی، اور ہاں نئی بھی، لیکن فقط اس ایک کی نہیں تھی۔ اسکول کی طرف سے ایک ہی وردی ملی تھی جو وہ اب تک چلا رہا تھا۔ اس میچ کے لیے اسے خاص الخاص نئی یونیفارم دی گئی تھی، مگر اس نے وہ نہیں پہنی۔ چپکے سے جا کر اسے اچھے داموں بیچ کر آیا کہ وقت اور حالات کے اس دھارے پر کھڑا تھا کہ پیسہ ہی اب اس کی اولین ترجیح رہ گیا تھا۔ پیسے کے جنون کی خاطر ہی تو وہ یہاں کھڑا تھا، ورنہ شاید اب تک بیری کی شاپ پر برتن دھو رہا ہوتا۔ سنو ایبک، نرم دل شگفتہ راہم اسے کوہنی سے پکڑ کر سائڈ پر لے گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سمجھانے کی غرض سے اسے کہہ رہا تھا، یہاں ہم ایک ٹیم ہیں، کوئی چھوٹا بڑا امیر غریب نہیں، ہم ایک جھنڈے کی طرح ہیں جس کا کوئی شکار ہم ایک جھنڈ کی طرح ہیں جس کا کوئی شکار نہیں کر سکتا، اس لیے پلیز اور چیزوں پر فوکس کرنے کی بجائے میچ پر کرو۔ یہ گول اب اللہ کے بعد تم پر منحصر ہے، چاہو تو جتوا دو اور چاہو تو ہروا دو۔ میچ وہ کب کا جیت جاتے، لیکن سامنے کھڑے لڑکے کے احساس کمتری اور گھبراہٹ کے سبب وہ کئی گول ہار چکے تھے۔ راہم نوٹ کر رہا تھا کہ سامنے کھڑا لڑکا ہر کھلاڑی سے مرعوب ہو رہا ہے اور اس کے دل میں بہت سے خیالات پنپ رہے ہیں۔ وہ کون سے تھے یہ وہ نہیں جانتا تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ ان سب وجوہات کی بنا پر وہ میچ پر فوکس نہیں کر پا رہا۔ میں پوری کوشش کروں گا کپتان، میں کر رہا ہوں۔ راہم نے اس کے شانے کو تھپکی دی۔ سب دوڑتے اپنی اپنی جگہ پر جا کھڑے ہو گئے۔ ایبک نے پورے گراؤنڈ میں نظر ڈالی تھی اور اس کراؤڈ پر بھی، جس میں سے ایک بھی فرد اس کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ تنہا تھا، بالکل تنہا۔ ایک اور خیال، ایک اور مایوسی،
ایک اور احساس کمتری۔ سیٹی بجی، ریفری نے اشارہ دیا۔ مخالف ٹیم کا لڑکا بال کو پوائنٹ پر رکھ کر 10 قدم اس سے دور گیا۔ ڈاکٹر نے جو انجیکشن بتایا ہے وہ $20 کا ہے۔ میں وہی $20 کمانے جا رہا ہوں تاکہ ماما کو انجیکشن لگ سکے۔ سوری تمہیں سپورٹ کرنے نہیں آ سکوں گی، لیکن میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ تم ضرور کامیاب لوٹو گے۔ اس نے فل فوکس گیند پر رکھا۔ مخالف پارٹی کا لڑکا دوڑنے لگا تھا۔ ایبک کی آنکھوں میں اچانک دھند آئی۔ اس نے سر جھٹکا تھا مگر دھند ابھی تک قائم تھی۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ میں آج کے پیسے جو جیت کر آؤں گا وہ ماما کے علاج کے لیے ہوں گے۔ تو میرا انتظار کرنا، میں جلد لوٹوں گا۔ ادا نے متاسف نظروں سے بھائی کی پشت کو دیکھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا جو پیسے وہ لوگ جیتیں گے وہ فیکلٹی کے ممبر رکھیں گے یا پھر ڈونیٹ ہوں گے؟ اسے اپنے بھائی پر دکھ ہوا۔ وہ ان امیر زادوں میں چنا گیا تھا جنہوں نے میچ کے پیسوں کو ڈونیٹ کرنے کا پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، کیونکہ ان سب کو ان پیسوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہوتی بھی کیوں؟ جتنے پیسے وہ جیتتے اتنے تو وہ ایک دن میں اڑا جاتے تھے۔ بے پرواہ اور فضول خرچ امیر زادے۔ دھند کے ساتھ اب اس کے سر میں درد بھی اٹھنے لگا۔ سب سانس روکے بیٹھے تھے مگر جس نے گول ہونے سے روکنا تھا اس کا سانس ہی اٹکنے لگا۔ سر میں ٹیس اٹھ رہی تھی اور نظر مزید دھندلا گئی تھی۔ مخالف ٹیم کا لڑکا گیند کے پاس آ کر رکا اور ایک زوردار کک اسے ماری۔ گیند ایبک کے سر سے اونچی تھی۔ اس نے چھلانگ لگا کر اسے روکنے کی صحیح کی مگر نہیں روک سکا۔ سر کی تکلیف، نظر کا گرنا، اس کے اعصاب اکڑا گیا تھا۔ طبی اچھلنے کے باوجود وہ گیند کو نہ روک سکا اور یوں ریڈ ٹیم ہار گئی۔ آدھے گراؤنڈ میں ہار کا سناٹا تھا تو آدھے میں جیت کا شور۔ ایبک یوں ہی اوندے منہ لیٹا تھا جب اس کے ٹیم کا ایک ممبر آیا اور اسے کالر سے اٹھا کر گراؤنڈ سے باہر اس کمرے میں لے گیا جو ان لوگوں کے لیے مختص تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس لڑکے نے ایبک کی ناک پر گھونسا مارا۔ تبھی وہاں سے خون جاری ہونے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو ڈینس؟ چھوڑو اسے۔ راہم اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ جانتا تھا غصے کا تیز ملینز کی اکلوتی اولاد اس کے ساتھ یہی کچھ کر رہی ہوگی۔ اس کی وجہ سے ہم ہارے ہیں۔ یہ آج سے ہماری ٹیم سے آؤٹ ہے، اعلان کرتا وہ وہاں سے گیا تھا۔ دونوں جانتے تھے اب ایسا ہی ہوگا۔ پیسہ بولتا ہے بھائی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ لڑکا جو کم و بیش 17 سال کا ہوگا سرخ آنکھوں کی وضاحت دے رہا تھا۔ راہم نے ٹشو پیپر اسے تھمایا جو وہ اپنے دائیں نتنے پر رکھ چکا تھا۔ وہیں سے تو خون بہہ رہا تھا۔ جانتا ہوں، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا شانہ تھپتھپاتا وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر ایک نظر اس لڑکے پر ڈالی جو اپنی ناک سے نکلتے سرخ مائع کو ٹشو سے رگڑ رہا تھا۔ اس کا سر جھکا تھا اور آنکھیں متورم۔ زندگی ایک بار پھر اس جیسی مہربان نہیں ہوتی۔ اس کا اندازہ اسے دیکھ کر بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ راہم وہاں سے باہر آیا۔ شکست کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا الاف کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ہوا۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا مگر وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کا بھائی کیوں ہارا؟ ایک وہی تو تھا جسے وہ کبھی بھی ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی مگر آج وہ ہار گیا۔ سب کے سامنے ہارا تھا۔ یہی دکھ دونوں بہنوں کو کھائے چلا جا رہا تھا۔ کیا وہ دونوں نہیں جانتی تھی اس میچ کے لیے اس کے بھائی نے دن رات کتنی محنت کی تھی، کتنا انتظار کیا ہے، راتوں کی نیند چھوڑی تھی تاکہ وہ یہ میچ جیت جائے مگر صبح کے اجالوں نے اسے میچ ہرا دیا۔ انیشا سے تو میں اس چیز کی توقع کر سکتا ہوں لیکن حیرت ہے تم جیسی آئرن لڑکی بھی اس کی طرح رو سکتی ہے۔ یار شرحی لگتا ہے بادلوں کا سارا پانی دونوں محترماؤں نے اپنی آنکھوں میں سما لیا ہے۔ وہ ان دونوں کے رونے سے عاجز آ گیا تھا۔ ان دونوں میں اس کی جان جو تھی۔ بادلوں کا کیوں، یہ کہیں نا کہ ڈیڈ سی کا پانی بھی ان کی آنکھوں میں آ گیا ہے۔ سمر نے بھی لقمہ دینا بہتر جانا۔ وہ تینوں ایک ساتھ ہنس پڑے جبکہ وہ دونوں اپنی سبکی پر وہاں سے پیر پٹکتی چلی گئیں۔ تم مجھ سے دور رہا کرو، تمہاری ساری عادتیں مجھ میں آتی جا رہی ہیں۔ الاف نے انیشا کو جھٹکا اور اس سے آگے نکل گئی۔ وہ سب ان دونوں کو دیکھ کر ہنس اٹھے تھے۔ دونوں اسی طرح لڑتی تھیں ہر وقت ہر بات پر۔ شام کو وہ گھر لوٹا تھا تب جب زندگی جاگ اٹھی تھی۔ اس کے قدم سست تھے اور شانے ڈھلکے ہوئے۔ بروکلین کے اختتام پر ایک گمنام سی چھوٹی سی آبادی والی کمیونٹی کی ایک بلڈنگ میں موجود گھر کا سفید دروازہ بند کرتے وہ اندر آیا۔ جیسے ہی اس نے چھوٹے سے لاؤنج میں قدم رکھا، اشتہا انگیز کھانے کی خوشبو نے اس کی بھوک کو بڑھا دیا۔ وہ لاؤنج کے بالکل ساتھ موجود چھوٹے سے کچن میں داخل ہوا تو اس کی جڑواں بہن سر پر وہ باندھے ڈھکن اٹھا کر مشروم کو توڑ کر دیکھ رہی تھی کہ آیا وہ گل گئے ہیں یا نہیں۔ آہٹ پر مڑی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ جانتے ہو جس باغ میں جاپانی پھل توڑنے گئی تھی وہاں ایک درخت کے نیچے یہ مشروم اگے ہوئے تھے۔ باغ کے مالک سے اجازت لے کر میں انہیں توڑ لائی ہوں، سیاہ آنٹی نے بتایا۔ ان کی ریسیپی تمہیں بہت پسند ہے نا؟ مشروم کا سالن۔ اس کی ناک قدرے سوجی ہوئی تھی اور شانے ڈھلکے، چہرے سے کلو کلو مایوسی ٹپک رہی تھی۔ وہ جان گئی اس کا بھائی میچ ہار آیا ہے۔
باغ کا مالک بہت اچھا انسان تھا، اس نے مجھے اجرت کے ساتھ مشروم بھی دیے اور ٹوکری بھر جاپانی پھل بھی۔ ہم لوگوں کے 3 دن سکون سے گزریں گے اب۔ وہ پین کا ڈھکن بند کرنے کے بعد کاؤنٹر کی سائڈ پر رکھی ٹوکری میں سے ایک جاپانی پھل اٹھا کر اس کے پاس لائی۔ پھل سرخ اور رسیلا تھا، اس پر کہیں کہیں پانی کی بوندیں دمکتے ہوئے ہیروں کی مانند پڑ رہی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ دیر پہلے ہی دھو کر رکھی ہوں۔ لو کھاؤ، تم نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، یہ تمہیں طاقت دے گا۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر میں مشروم پک جائیں گے، وہ بھی کھا لینا۔ ایبک کی آنکھوں میں پھر سے سرخی دوڑنے لگی، گردن کی ہڈی اوپر نیچے ہوئی اور وہ پھنسی ہوئی آواز کے ساتھ بولا، میں ہار گیا۔ اس کی بہن مسکرائی، جاپانی پھل کو سائڈ پر رکھا، اس کا ہاتھ تھام کر سنک تک لائی۔ لکوئڈ اس کے گرد آلود ہاتھوں پر ڈالنے کے بعد وہ نل کھول چکی تھی۔ جو وقت گزر جائے اس کا غم نہیں مناتے، آج کو جیتے ہیں، آج ہی انسان کی اصل جیت ہے، زندگی کی جیت۔ ایبک نے ہاتھوں کو پانی کے نیچے کیا، لکوئڈ سے جھاگ بن گیا جو اس کے ہاتھوں سے ساری گرد کو ہٹا رہا تھا۔ ایک اچھا انسان کا اللہ پر توکل اسی طرح تمام پریشانیوں اور مایوسیوں کو دھو ڈالتا ہے جس طرح بھی تمہارے ہاتھ سے یہ گرد اتری ہے۔ اگر تم اپنے دل پر ایمان کی پختگی کا خول نہیں چڑھاؤ گے تو کبھی صاف نہیں ہو سکو گے۔ روح گرد آلود ہی رہے گی۔ جانتے ہو روح کی گرد کیا ہوتی ہے؟ نل بند کر کے وہ اسٹینڈ سے تولیہ اٹھا رہی تھی۔ روح کی گرد ہے دکھ، رنج و ملال، فسق و فجور، درد اور مشکلات، مایوسی اور نا امیدی اور ناکامی بھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو سکھانے کے بعد وہ تولیہ واپس اسٹینڈ پر رکھ رہی تھی۔ دوبارہ مڑ کر اس نے پھل اٹھایا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پھل کی ٹھنڈی تاثیر نے ایبک پر اچھا اثر ڈالا۔ اور میں جانتی ہوں میرا بھائی اداس ضرور ہوتا ہے لیکن ان سب چیزوں کو اپنی روح پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا، ہے نا؟ وہ مسکرا دیا۔ اس کی ہے نا پر وہ یوں ہی مسکرا دیا کرتا تھا۔ اس نے ایک بائٹ لی، وہ اچھے سے پکا ہوا تھا اور خاصا رسیلا بھی تھا۔ تمہاری باتیں مجھے ہیل کرتی ہیں، ورنہ میں آج بہت دکھی تھا۔ وہ فلیم کی طرف مڑی، آنچ ہلکی کی اور کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگی۔ ناک پر کیا ہوا تھا؟ اس کے سوال پر ایبک کو شرمندگی ہوئی، وہ کچھ ہچکچایا۔ ٹینس نے گھونسا مارا تھا کیونکہ میں گول نہیں روک پایا۔ ادا کے عقب میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس پر شیشہ لگا تھا، شیشے سے باہر کا نظارہ صاف نظر آ رہا تھا، ستاروں سے سجا آسمان اور وقفے وقفے سے گزرتی ٹرین کی آواز۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اسے واقعی بہت بھوک لگی تھی، تبھی وہ جھٹ پٹ ہی پھل کو کھا گیا تھا۔ آخری بائٹ لیتے بڑے ہوئے منہ کے ساتھ وہ آہستہ آواز میں بولا، نظر دھندلا گئی تھی اور سر میں ٹیس اٹھنے لگی تھی۔ مشروم کی خوشبو پورے اپارٹمنٹ میں پھیل چکی تھی۔ ٹاؤن سے تھوڑی دور مضافات میں واقع یہ لو درجے کی کالونی تھی جس کی بلڈنگ نمبر 4 میں وہ دوسرے مالے پر رہتے تھے۔ وہاں سب ان جیسے ہی بستے تھے، سفید پوش مگر محنتی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کھانا کم از کم 2 ٹائم کھایا کرو، کمزوری کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ اس نے بامشکل آخری بائٹ کو نگلا اور بات کا رخ بدلتے بولا، ماما کیسی ہیں؟ وہ اپنے بھائی کو دیکھتی رہی تھی۔ ہمیشہ وہ خود کے ساتھ ایسا کرتا تھا، محنت اور مشقت زیادہ اور خوراک کم۔ پتہ نہیں وہ کب سدھرے گا۔ اچھی ہیں، انجیکشن لگنے کے بعد تو اور بہتر ہو گئی ہیں۔ ان کی چپی نہیں ٹوٹ رہی، بس وہ ٹھیک ہو جائیں گی جلد انشاءاللہ۔ اس نے ہاتھوں کو پھر سے کھنگالا اور اس کے سائڈ پر سے نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ ٹوٹے پھوٹے بٹنوں والے موبائل کو تکیے کے نیچے سے نکال رہا تھا۔ اس کا چارجر نہیں تھا۔ ایبک تاروں کی ہیرا پھیری کے ذریعے ہی اسے چارج کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ موبائل کو چارج پر لگانے کے بعد وہ واش روم گیا۔ کچھ دیر بعد بالوں کو تولیے سے پوچھتے ہوئے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا اور موبائل کو دیکھنے لگا جو اب تک صرف 20% ہی چارج ہوا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا۔ اس نے رابرٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ اس میکینک کا نمبر تھا جس کی دکان پر وہ پچھلے کچھ ماہ سے پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا اور کل ہی نکالا گیا تھا کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔